پیارے بچوں السلام علیکم. میں آپ کی ٹیچر جمیلہ تبسم. چیپٹر نمبر 10 جس کا نام ریسپریشن ان آرگنزمز کا ایک ٹاپک جو میں نے آج چنا ہے اس کا نام ہے چینجز ان بریتھنگ. چینجز ان بریتھنگ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل آپ لوگوں نے بریتھ ریٹ کے بارے میں پڑھا ہے. مجھے پوری امید ہے اس بریتھ ریٹ کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. تو اس چیپٹر کو آگے لے جا رہی ہوں آج کے اس موضوع کے ساتھ جس کا نام ہے چینجز ان بریتھنگ. تو چلو کریں شروع. آج میں آپ لوگوں کو ایک ٹیبل دیتی ہوں ایکٹیویٹی پر. یہاں پر آپ لوگوں کو چینجز ان بریتھنگ ریٹ انڈر ڈفرینٹ کنڈیشنز، یہ جو ایکٹیویٹی آپ لوگوں کو کرنی ہے آپ لوگ اس کو آسانی سے کرو گے. ایسے میں آپ لوگوں کو اس ٹیبل میں جو یہاں پر نیم آف دا کلاس میٹ، یہاں پر بریتھنگ ریٹ ہے، تو اس میں بریتھنگ ریٹ میں کچھ کالمز ہیں. آپ لوگوں کو جو بریتھنگ ریٹ میں پہلا کالم ہے وہ ہے نارمل. دوسرا جو ہے آفٹر اے برسک واک فار 10 منٹس. تیسرا ہے آفٹر رننگ فاسٹ. اور چوتھا ہے ایٹ ریسٹ. آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، کل جو میں نے آپ لوگوں کو بریتھنگ ریٹ کے بارے میں بتایا ہے اسی کے حساب سے آپ لوگوں کو یہاں پر پہلے اپنی کلاس میٹس کا نام لکھنا ہے جس کا آپ پہلے لیتے ہو. یہ ٹیبل میں جس کا آپ پہلے لیتے ہو بریتھنگ ریٹ مختلف کنڈیشنز میں، تو یہاں پر آپ پہلے کا لوگے، دوسرا اس کا بھی نام لکھو گے، تیسرے کا بھی نام لکھو گے، چوتھے کا بھی نام لکھو گے، اور یہ والا کالم آپ کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے. کرنا کیا ہے یہاں آپ لوگوں کو، آپ لوگ 1 منٹ میں اپنی نارمل بریتھنگ یہاں پر لکھو گے. ٹھیک، اب میں جاتی ہوں پہلے آپ کے اس کالم میں. ایسے ہی آپ لوگ اپنی کلاس میٹس کو سمجھاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کالم میں آپ لوگوں کو پہلے کیا کرنا ہے، اس میں آپ گڈی کی طرف دیکھو گے. 1 منٹ میں آپ دیکھو گے کہ آپ کی بریتھ ریٹ کیا ہے، لکھو گے اس میں نارمل. تو اس کے بعد آپ تھوڑی سی چہل قدمی کر کے اس والے کالم میں آپ لکھو گے، یعنی کہ 1 منٹ میں آپ کی بریتھ ریٹ کیا ہے. ایک چہل قدمی جو آپ لوگ کرو گے 10 منٹ کے لیے، اس میں آپ لوگ دیکھو گے آپ کی جو بریتھ ریٹ ہے وہ کیا رہی. اس کے بعد اس والے کالم میں آپ رن کرو گے فاسٹ، مگر اس میں آپ ٹارگٹ رکھو گے 100 میٹرز. آپ کو فاسٹ رن کرنا ہے. اس میں آپ لکھو گے کہ آپ کی بریتھ ریٹ کیسی رہی. لاسٹ میں آپ لوگ خود کو ریسٹ میں رکھو گے اور وہاں بھی آپ نوٹ کرو گے کہ اس ٹائم آپ کی بریتھ ریٹ کیا ہے. ایسے میں ایک ٹیبل جب کمپلیٹ ہوگا، آپ کے کلاس میٹس نے بھی لکھا ہوگا، تو پھر آپ لوگوں کو یہ ٹیبل کمپلیٹ کر کے خود پتہ چلے گا کہ بریتھنگ ریٹ انڈر ڈفرینٹ کنڈیشنز سیم ہوتی ہے یا پھر یہ ویری ہوتی ہے یا پھر اس میں ویریشن آتی ہے. تو یہاں پر آپ لوگوں کو اس ٹیبل کو کمپلیٹ کر کے ریکارڈ یور بریتھنگ ریٹ ایز سون ایز یو فنش اینڈ آلسو آفٹر کمپلیٹ ریسٹ. آپ لوگوں کو یہ ساری جو بریتھنگ ریٹ ان ڈفرینٹ کنڈیشن یہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ کر کے
پھر جب ریسٹ آپ لوگے، جب پورا اس میں مطلب یہ جو ٹیبل میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے اس کو کمپلیٹ کر کے ٹیبلیٹ یور فائنڈنگس، اب آپ لوگوں کو اس ٹیبل میں ساری فائنڈنگس لکھنی ہے اینڈ کمپیئر، پھر ان کا موازنہ کرنا ہے یور بریتھنگ ریٹس انڈر ڈفرینٹ کنڈیشنز ود دوز آف یور کلاس میٹس، جو آپ کی بریتھنگ ریٹس رہی ہے ان ڈفرینٹ کنڈیشنز میں، ان کو آپ لوگوں کو موازن کرنا ہے اپنی کلاس میٹس کے ساتھ، اسی طریقے سے ان کو بھی کرنا ہے، تب جا کے آپ خود دیکھو گے کہ اس میں کیا ویریشن آتی ہے۔ اس کے بعد فرام دا ایبو ایکٹیویٹی، یہ جو آپ لوگوں نے ایکٹیویٹی کی، جو میں نے آپ لوگوں کو یہ ٹیبل دیا ہے کرنے کو، اس ایکٹیویٹی میں کیا ہے، یو مسٹ ہیو ریئلائزڈ دیٹ وین ایور اے پرسن نیڈ ایکسٹرا انرجی ہی اور شی بریتھز فاسٹر۔ اس ایکٹیویٹی میں آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ جب بھی کوئی انسان، یہاں پر آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ جب بھی کوئی انسان کوئی بھی ایکسرسائز کرتا ہے اس ٹائم اس کو زیادہ انرجی چاہیے۔ جب انسان مطلب کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو ایکٹیویٹی پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو اس وقت اس کو ایکسٹرا انرجی چاہیے، اور بریتھز جو ہے وہ فاسٹ ہوتی ہے۔ ایز اے ریزلٹ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے مور آکسیجن از سپلائڈ ٹو آور سیلس۔ ایسے میں اگر ہم جب ہمیں ایکسٹرا انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ہماری جو سیلز ہوتی ہیں ہماری باڈی میں ان کو زیادہ آکسیجن سپلائی ہوتا ہے۔ اٹ اسپیڈس اپ دا بریک ڈاؤن آف فوڈ اینڈ مور انرجی از ریلیزڈ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے جب ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس میں ہمیں زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے میں جب آکسیجن سپلائی ہوتا ہے ہماری سیلز میں وہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جو ہم نے فوڈ کھایا ہوتا ہے، غذا جو ہم نے کھائی ہوتی ہے وہ بریک ڈاؤن جلدی جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر زیادہ آکسیجن سپلائی ہوتی ہے۔ وہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے والے چیپٹر میں سکھایا ہے۔ اس وقت ہمیں مطلب ہمارا جو فوڈ ہوتا ہے وہ جلدی سے بریک ڈاؤن ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے وہاں سے ریلیز انرجی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سمپل، ڈز دس ایکسپلین وائی ڈو وی فیل ہنگری آفٹر اے فزیکل ایکٹیویٹی؟ تو ایسے میں آپ لوگوں نے خود یہ دیکھا ہوگا جب بھی ہم کوئی ہیوی کام کرتے ہیں اس میں ہمیں زیادہ بھوکا پن محسوس ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ہنگری جیسے لگتے ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے کھایا کچھ نہیں ہوتا، ہمیں بھوک لگتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس ٹائم ہمیں زیادہ بھوک لگتی ہے، تو نتیجہ یہی ہے کہ اس وقت ہمارا جو فوڈ ہوتا ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے، تو مور انرجی وہاں پر یہ جو ریلیز ہوتی ہے، تو ایسے میں ہمیں یہ پروسیس اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ہماری سیلز اس وقت زیادہ آکسیجن لیتی ہے، وہ فوڈ بریک ڈاؤن کرنے کے کام آتی ہے۔ وین یو فیل ڈراؤزی ڈز یور بریتھنگ ریٹ سلو ڈاؤن؟ جب آپ فیل کرتے ہو ڈراؤزی تو ایٹ دیٹ ٹائم یہ جو بریتھنگ ریٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ ڈز یور باڈی ریسیو سفیشینٹ آکسیجن؟ اگر جب ہم ڈراؤزینس فیل کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی مجھے لگتا ہے کہ بریتھنگ ریٹ بھی سلو ڈاؤن ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم ہماری باڈی میں سفیشینٹ آکسیجن سپلائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ لوگوں نے جو یہاں پر پڑھا ہے یہ آکسیجن سپلائی کے بارے میں، تو یہاں پر تو اوبویسلی جب ہم ایسی ڈراؤزینس فیل کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں سفیشینٹ آکسیجن ہماری باڈی کو نہیں ملتا ہے۔ یہاں پر میں ایکٹیویٹی جو آپ کو بک پر ہے 10.3، اس میں کچھ فگرز آپ کو نظر آ جائیں گے۔ ان فگرز میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، اس میں شوز دا ویریس ایکٹیویٹیز کیریڈ آؤٹ بائی اے پرسن ڈیورنگ اے نارمل ڈے۔ آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہو بہت ساری پکچرز، ان پکچرز میں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر بہت سارے مطلب پرسنز ہیں، مگر سارے
مطلب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، مگر یہ نارمل ڈے کی میں بات کر رہی ہوں یہاں پر، یعنی کہ یہ پر ڈے ایسا ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے. کوئی دوڑتا ہے، کوئی چہل قدمی کرتا ہے، کوئی کچھ کام کرتا ہے، تو کوئی یہاں پر لیڈی یہ بھی کچھ کچن میں کام کر رہی ہیں یا نل میں پانی بھر رہی ہے، یہاں پر یہ ریڈنگ کر رہا ہے، تو یہاں پر یہ سویا ہوا بندہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے میں آپ لوگوں کو ان سبھی ایکٹیویٹیز کو ہم کہتے ہیں یہاں پر فگر میں ویریشن ان دا بریتھنگ ریٹ ڈیورنگ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. یہ ظاہر سی بات ہے، جو آپ لوگوں نے اس سے پہلے ایکٹیویٹی کی، جو میں نے کل آپ کو بریتھنگ ریٹ کے بارے میں کہا، تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے یہاں پر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے پرفارم بائی ڈفرینٹ پرسنس. یہاں پر جو مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہے، مگر یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ایکٹیویٹی ڈفرینٹ ہو تو وہاں پر آکسیجن سپلائی بھی ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ جو ویریشن بریتھنگ میں بھی ہوگی. ٹھیک ہے، بریتھنگ ریٹ میں بھی ویریشن ہوگی. تو ایسے میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک بات کرنی ہے، کین یو سے ان وچ ایکٹیویٹی دا ریٹ آف بریتھنگ ول بی سلویسٹ اینڈ ان وچ اٹ ول بی فاسٹسٹ. آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے ان ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے یہاں پر آپ لوگوں کو کہنا ہے کہ ان سبھی اس فگر میں سبھی مطلب یہ جو پرسنز ہیں جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ان میں آپ لوگ مجھے بتاؤ گے کہ ان میں کون سب سے زیادہ فاسٹ، سب سے زیادہ ایکٹیویٹی کون سی اس میں فاسٹ ہے، تو سب سے زیادہ سلویسٹ ایکٹیویٹی کون سی ہے. اس فگر میں پوری طرح سے آپ دھیان لگا کر غور سے خود دیکھو کہ کس میں زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کس والی شکل میں زیادہ ایکٹیویٹی. اگر میرے حساب سے آپ دیکھو گے تو یہاں پر مجھے لگتا ہے یہ جو دوڑ رہی ہے ہم اس کو سیریل نمبر 1 دیں گے، کیونکہ اس میں زیادہ مطلب اس کو زیادہ انرجی چاہے، یہ زیادہ آکسیجن بھی لے گی. تو ایسے میں یہ والی ایکٹیویٹی ہے، یہ ہے اس میں بریتھنگ ریٹ زیادہ ہوگی. اس کے بعد آپ لوگوں کو سلوویسٹ اینڈ فاسٹسٹ جو دیکھنا ہے ایک ایک کر کے. اسائن نمبرز ٹو دا پکچر ان دا آرڈر آف انکریزنگ ریٹ آف بریتھنگ اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیرئنس. چلو ہم دیکھتے ہیں اس ایکٹیویٹی کو بھی یہیں پر کریں گے. یہاں پر جو یہ میں نے اس کو نمبر 1 دیا ہے، آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہے. سب سے زیادہ یہاں پر کون سی ایکٹیویٹی ہے جس میں بریتھ ریٹ زیادہ ہوگی، تو اوبیسلی یہاں پر میں نے اس کو نمبر 1 دیا ہے. اس کے بعد مجھے لگتا ہے یہ والی ایکٹیویٹی اس میں بھی بریتھنگ ریٹ زیادہ ہوگی، کیونکہ یہاں پر بھی وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس میں انرجی کی زیادہ ضرورت ہے. تو یہاں پر ہم اس کو اگر دوسرا نمبر دیں گے تو اس والے کو ہم تیسرا نمبر دیں گے، کیونکہ یہ بھی چہل قدمی کر رہا ہے، تو اس میں بھی بریتھنگ ریٹ اسی کے حساب سے تیسرے نمبر پر اس کو رکھیں گے. اب اگر یہاں پر دیکھیں گے مجھے لگتا ہے یہ چوتھے نمبر پر، کیونکہ یہ بیٹھ کے کام کر رہی ہیں، تو اس میں بھی بریتھنگ ریٹ ان سے مطلب 4 نمبر پر ہم اس کو رکھیں گے. اس کے بعد یہ بندہ جو پڑھ رہا ہے اس کو ہم 5 نمبر پر رکھیں گے، کیونکہ بیٹھا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، سانس بھی چل رہی ہے نارملی، تو اس کو 5 نمبر پر رکھیں. سب سے زیادہ سلوویسٹ اگر ہم بریتھنگ ریٹ دیکھیں گے تو یہ اس پرسن کی ہوگی، کیونکہ یہ اس وقت سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نمبر 6 پر رکھیں گے. ایسے میں ہم نے بریتھنگ ریٹ کے حساب سے ان کی سیکوینس کی ہے. ٹھیک ہے، تو on an average an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اگر ہم اوسط میں کہیں گے کہ ایک اڈلٹ ہیومن بینگ جو ہے اس کی جو ریسٹ میں سانس ہوتی ہے وہ انہیل اور ایکزیل کرتی ہے
15 سے 18 ٹائمز 1 منٹ میں، یعنی کہ 1 منٹ میں نارمل انسان سانس چھوڑتا ہے، سانس لیتا ہے 15 سے 18 بار ڈیورنگ ہیوی ایکسرسائز۔ اگر ہم اب ہیوی ایکسرسائز کی بات کریں گے، ہیوی کثرت کی بات کریں گے، دا بریتھنگ ریٹ کین انکریز اپ ٹو 25 ٹائمز پر منٹ۔ تو ایسے میں جو ہماری بریتھنگ ریٹ ہے، جب بھی ہم کوئی کثرت کرتے ہیں تو اس وقت ہماری جو بریتھنگ ریٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے 25 تک، یعنی کہ پر منٹ میں ہماری بریتھنگ ریٹ رہتی ہے 25۔ While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen۔ یہ آپ لوگ یاد رکھو گے اور یہ ضروری پوائنٹ ہے۔ جب بھی ہم کثرت کرتے ہیں اس وقت خالی ہم سانسیں ہماری پھولتی نہیں ہیں، خالی سانسیں نہیں پھولتی ہیں، بلکہ ہم ڈیپ بریتھز لیتے ہیں، ہم گہرائی سے ہماری سانسیں پھولتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جتنی ہماری سانسیں پھولتی ہے اتنا ہم آکسیجن زیادہ لیتے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھو گے، جتنی ہماری سانسیں پھولتی ہے کثرت کے دوران، سمجھو اتنا ہم زیادہ آکسیجن لیتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہمیں کبھی بھی ہمیں ایکسرسائز کا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری صحت کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ جب بھی ایکسرسائز کرنا ہو تو اوپن فیلڈ میں کیا کرو، کیونکہ وہاں سے جو آکسیجن ہوتا ہے وہ پیور ہوتا ہے، وہی آکسیجن ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے اب یہاں پر سمجھا ہے، جب بھی ہم کثرت کریں گے ایٹ دیٹ ٹائم وی انہیل مور آکسیجن، ہم اس وقت زیادہ آکسیجن لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ڈیپ بریتھز لینے پڑتے ہیں، اور ایسے ڈیپ بریتھ سے ہمارے اندر زیادہ آکسیجن ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے آکسیجن ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بریک ڈاؤن ہمارا فوڈ کرتا ہے، ایسے میں مور انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے پیارے بچوں آپ لوگوں نے اس بریتھنگ جو میں نے آج چیپٹر چنا تھا اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے چینجز ان بریتھنگ کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔